اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، قلوبہم جو ہے وہ کس کی جمع ہے؟ قلب کی۔ قاف لام با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور قلوبہم کس کی جمع ہے؟ میں نے ابھی کیا بتایا؟ قلب کی۔ کیا مطلب ہوتا ہے قلب کا؟ قلب کسے کہتے ہیں؟ دل کو۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ اکثر یہ لفظ سنتے بھی ہیں، قلب، سکون قلب، دل کا سکون، حرکت قلب، دل کی حرکت۔ یعنی کہ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نیوز سن رہے ہیں تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس شخص کی حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دل بند ہو جانا، دھڑکن کا رک جانا۔ عربی میں قلب کہتے ہیں الٹ پلٹ ہونے کو۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل جو ہے اس کی حالت ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی، اس کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی۔ کبھی آپ غم میں ہوتے ہیں اور کبھی خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، تو اس کے اکارڈنگلی انسان کے احساسات، جذبات، اس کی کیفیات جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں۔ تو دل کی حالت ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی۔ اسی سے ہے کہ قلب کا عربی میں کیا مطلب ہے؟ الٹ پلٹ ہونا۔ مرضن بیماری ہے، میم را ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ضاد بھی پڑھتے ہیں اور دعات بھی پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں ورڈز ٹھیک ہے، اس میں آپ جو بھی پڑھتے ہیں، اگر مرضن پڑھتے ہیں یا مرضن پڑھتے ہیں، یہ دونوں ایکوریٹ ہیں، ٹھیک ہیں، کریکٹ ہیں۔ اب آپ دیکھیں جیسے جیسے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ بہت سارے لفظ ایسے ہیں جو اردو سے ریزیمبل کرتے ہیں، جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں عام استعمال کرتے ہیں جس کا۔ تو اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی شوق رکھتے ہیں اس کو سیکھنے کا۔ لیکن اگر کسی کو شوق ہی نہیں ہے تو اس کے لیے یہ بہت بھاری کتاب ہے، بہت مشکل کتاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں اس چیز کو پانے کی چاہ ہی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ لفظ ہے مرضن، بیماری۔ یہ اردو میں بھی استعمال کس طرح سے ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس شخص کو فلاں مرض جو ہے وہ لاحق ہو چکا ہے۔ تو اردو میں بھی مرض کا مطلب کیا ہم لیتے ہیں؟ مرض بیماری کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ عربک میں بھی مرضن کا کیا مطلب ہے؟ بیماری۔ فزادہم، پس زیادہ کیا ان کو، بڑھا دیا ان کو۔ فا پس زادہم، زیادہ کیا ان کو، بڑھایا ان کو۔ اب آپ دیکھیں کہ زادہ ہم کا جو لفظ ہے زیادہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، زائد، یعنی کہ ضرورت سے زائد چیز، اضافی۔ اسی طرح فزادہم، پس زیادہ کیا ان کو، اللہ، اللہ نے، مرضن، بیماری میں، میم را ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے۔ پیچھے لفظ پڑا ہے مرضن، یہاں پہ لفظ ہے مرضن، مطلب دونوں کا کیا ہے؟ سیم ہے۔ وہاں پہ تھا بیماری ہے، یہاں پہ ہے بیماری میں۔ اور لہم،
ان کے لیے. عذابن عذاب ہے. عین ذال با اس کا روٹ ورڈ ہے. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم اسلامیات کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ کافروں کو دردناک عذاب دیا جائے گا. مختلف مقامات پر یہ لفظ آتا ہے. عذاب عظیم، عذاب علیم. اس طرح اردو میں بھی عذاب کا سیم مطلب ہے، اور یہاں پر بھی عذاب کا لفظ جو ہے وہ سامنے شو ہو رہا ہے، کھل کے سامنے مطلب جو ہے اس کا واضح ہو رہا ہے. علیم المناک، دردناک. حمزہ لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی درد، درد دینے والا، جس میں کنٹینیوٹی ہو، بہت زیادہ اور مسلسل تکلیف دینے والا عذاب. یہاں پر عذاب علیم سے کیا مراد ہے؟ مسلسل تکلیف دینے والا عذاب جس میں کنٹینیوٹی ہو، جو نہ رکے، مسلسل دیا جاتا رہے. بیما بوجہ اس کے جو، بی بوجہ ما اس کے جو، کانو تھے وہ. کانو کس کی جمع ہے؟ کانا کی. یکذبون وہ جھوٹ بولتے. کاف ذال با اس کا روٹ ورڈ ہے. اردو میں کذاب کا لفظ سنا ہے نا، جھوٹا، اسی سے ہے. یکذبون وہ جھوٹ بولتے. کاف ذال با. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ رب العزت نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پچھلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، شعور ہی نہیں رکھتے. کیوں نہیں سمجھتے وہ؟ کیوں نہیں ہے ان کو شعور؟ کیا بتایا جا رہا ہے آگے؟ کیونکہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو بڑھا دیا اللہ نے ان کو ان کی بیماری میں. سمجھنا کس کا کام ہوتا ہے؟ دل کا نا. تو ان کا دل جو ہے وہ سمجھتا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. اور کون سی بیماری ہے ان کے دلوں میں؟ منافقت کی، شک و شبہ کی بیماری ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ منافقت کیا ہوتی ہے. دل اور زبان میں تضاد ہونا، یعنی دل میں کچھ ہونا اور زبان پر کچھ ہونا. پیچھے ہم نے منافق کا پڑھا. منافق، منافقت، جھوٹ، اور یہ چیزیں آپس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی ریزمبل کر رہی ہیں. منافقت اور منافق تو ایک ہی ہوا. اور جھوٹ بھی سچ نہ بتانا، دل میں کچھ اور بات کا ہونا اور زبان پہ کسی اور چیز کا ہونا. صحیح بات جو ہے اس کو واضح نہ کرنا، ظاہر نہ کرنا. اور منافقت کیا ہے؟ وہ بھی شک و شبہ کی بیماری ہے، یعنی دل اور زبان کا ایک نہ ہونا. آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر بیماری سے کیا مراد ہے؟ کفر و نفاق کی بیماری، جس کی اصلاح نہ کی جائے، جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ نقصان کیا ہوتا ہے؟
بڑھتی چلی جاتی. اسی طرح جھوٹ بولنا منافقین کی علامات میں سے ہے، جس سے اجتناب کرنا چاہیے انسان کو. کیونکہ ایک جھوٹ کے بعد اگر انسان بولتا چلا جاتا ہے تو پھر رسی جو ہے نا وہ دراز ہوتی چلی جاتی ہے، پھر وہ آگے جھوٹ پہ ہی اس کی زندگی چلتی ہے ساری. فزادہم اللہ مرضا، تو بڑھا دیا اللہ نے ان کو ان کی بیماری میں. یہاں پر ان کی بیماری میں ان کو بڑھانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا ان کو ان کی بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین کو ان کے نفاق کی سزا فوراً نہیں دیتا، بلکہ ان کو ڈھیل دیتا جاتا ہے. اور اس ڈھیل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ منافق لوگ اپنی چالوں کو بظاہر کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ظاہری طور پر وہ سکسیسفل ہوتے ہیں، لیکن وہ ناکام ہوتے ہیں. اصل میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، اور کامیاب ہوتا دیکھ کر خود کو مزید منافقت کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں اور زیادہ نفاق کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی دنیا میں جو ہے نا وہ ایک کشمکش، ایک بے چینی کا شکار ہے، اور صرف ظاہری دنیا کے پیچھے ہی بھاگتے چلے جا رہے ہیں. آخرت کی کوئی فکر نہیں، دنیا کی چیزوں کے ساتھ اپنا دل بہلا رہے ہیں، دنیا میں ان کا دل لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، از اٹ کلیئر؟ آئی ہوپ اب آپ کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہوگی کہ یہاں پر بیماری سے مراد نفاق کی بیماری ہے. دین اسلام سے نفرت اور مسلمانوں سے حسد اور عناد تھا، اور آج کے منافقین میں بھی ہے. پھر جوں جوں اسلام اور اہل اسلام کی شوکت بڑھتی گئی، یعنی کہ عزت بڑھتی گئی، اسلام کی طرف لوگ راغب ہوتے گئے، اسلام میں شامل ہوتے گئے، اور اسلام جو تھا وہ دین اسلام پھیلتا چلا گیا، ان کی بیماری میں بھی اضافہ ہوتا گیا. جھوٹ ان کا وہی دعویٰ تھا جو وہ کہتے تھے آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین. آیت نمبر 8 میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، لیکن در حقیقت میں وہ ایمان نہیں لاتے، ایمان نہیں رکھتے. وما ہم بمؤمنین، لیکن حقیقتاً وہ مومن نہیں ہیں، کیونکہ ان کے عمل جو تھے، ان کے اعمال اور ان کی حرکات سے اس چیز کا دعویٰ شو ہی نہیں ہوتا تھا. اپوزٹ کام کر رہے ہوتے تھے وہ لوگ. دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ زبان سے جو کہہ رہے ہیں اس چیز کا احترام بھی کر رہے ہیں، اس چیز کو عمل میں بھی ڈھال رہے ہیں. نہیں، ان کے ایکشنز کچھ اور گواہی دے رہے ہیں، اور ان کی زبان جو تھی وہ کچھ اور گواہی دے رہی ہوتی تھی. اسی لیے پھر کہا گیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور بوجہ ان کے جھوٹ کے ان کے لیے کیسا عذاب ہے؟ دردناک عذاب ہے، نہ ختم ہونے والا، جس میں کنٹینیوٹی ہوگی، مسلسل دیا جانے والا عذاب. ایک اور مقام پہ بھی اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان المنافقین فی درک الاسول من النار ولن تجد لهم نصیرا. سورۃ النساء آیت نمبر 145 ہے یہ. بلا شبہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے نچلے طبقے میں. اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ نفاق اور جھوٹ جو ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک طرح کی یہاں پر وعید سنا دی ہے کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے. اور سورۃ النساء میں بھی یہی کہا کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. جہنم کی جو سب سے نچلی تہ ہے، سب سے نچلا حصہ ہے، سب سے نچلا طبقہ ہے، وہاں پر ہوں گے منافقین. تو کتنا بڑا گناہ ہے کہ دل میں ہمارے کچھ ہوتا ہے اور ہم لوگوں کے سامنے کچھ شو کر رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی نہیں پسند، آپ اس کے سامنے اس کی تعریف بھی نہ کریں.
تو جس انسان کی زندگی کی بنیاد جھوٹ پر ہو، جس کی سوچ جھوٹ پر ہو، ایسا شخص معاشرے میں ہمیشہ فساد پھیلانے کا سبب بنتا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.